ایک بندہ اپنے بچوں کو کھلاتا ہی حلال ہے تو اس کے اندر جو برکت ہے، جو فائدہ ہے، اس کی بھی بہت سی مثالیں اسلاف سے ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مشہور واقعہ ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں ایک یاد دہانی کے طور پر۔ نوح ایک لینڈ لارڈ ہے، ایک رئیس ہے مدینہ کا، نوح نامی، اس کا ایک باغ ہے۔ اس باغ کی حفاظت کے لیے وہ ایک مالی کی جاب نکالتا ہے، ایک مالی آ جاتا ہے، اس کا نام مبارک ہے۔ اس کو کہتا ہے اس باغ کی تو نے حفاظت کرنی ہے، اس باغ کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کی زراعت کو چلانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 3-4 سال کے بعد نوح اپنے باغ میں آتا ہے اور مبارک مالی کو آواز دیتا ہے، مبارک جا پھل توڑ کے لا جو بڑا میٹھا ہو۔ مبارک مالی جاتا ہے، پھل توڑ کے لاتا ہے، اپنی نظر میں جو سب سے اچھا ہے، کڑوا۔ مبارک یہ تو کڑوا پھل ہے، تو باغبان ہے، تو مالی ہے، تجھے ایک عرصے سے رکھا ہوا ہے، جا پھل ایسا لے کے آ جو بالکل خستہ حال اور شستہ ہو اور اس کے اندر مٹھاس ہو۔ اب لے کے آیا ہے، پھر پھل توڑ کے مبارک اب کے ترش نکلا ہے، ایک مرتبہ گلا ہوا نکلا، ایک مرتبہ کڑوا نکلا، ایک مرتبہ ترش نکلا۔ کہا مبارک کیسا مالی ہے، اتنے سال سے باغ میں کام کر رہا ہے، تجھے یہ پتا نہیں ہے پھل میٹھا ہے کہ کڑوا ہے؟ کہا مالک جس وقت آپ کا میرا معاہدہ طے پایا تھا، آپ نے اس میں مجھے پھل کو چکھنے کی اجازت نہیں تھی دی۔ آپ نے کہا تھا صرف اس کی نگرانی کرنی ہے، اس کی زراعت کرنی ہے۔ 3-4 سال گزر چکے ہیں، کبھی پھل چکھا ہی نہیں، مجھے کیا پتا کون سا میٹھا کون سا کڑوا ہے۔ نوح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ اسلامی معیشت ہے، یہ اسلامی معاملہ داری ہے، یہ اسلامی تجارت ہے، یہ اصول ہے اسلام کے، مالک پتہ ہی نہیں۔ نوح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھر گیا، کہا بیٹی میری ایک بات ماننے گی؟ جی بابا، اس وقت دھرتی کے اوپر میری نظر میں ایک بہت بڑا ایماندار شخص موجود ہے، اگرچہ غریب ہے، میں چاہتا ہوں میں تیرا نکاح اس سے کر دوں۔ باپ آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، اگر ایماندار ہے میری اور کوئی حاجت نہیں ہے۔ نوح نامی شخص نے اپنی بیٹی جو لینڈ لارڈ اور رئیس اور سردار ہے، زمینوں کا مالک ہے، مبارک نامی مالی سے کر دی۔ کس بنیاد کے اوپر؟ للہیت، تقوی اور ایمانداری اور امانت داری کی بنیاد کے اوپر کی ہوئی، یہ حلال کمائی کی برکتیں ہیں۔ شادی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے اوپر ایک بچہ عطا کیا ہے، اس کا نام عبداللہ رکھا۔ وہی عبداللہ جب بڑے ہوئے، حدیث کے فن کے اتنے بڑے ماہر بنے، کتنا عرصہ گزر گیا، 1200 برس سے ہو گئے ہیں نا۔ آج بھی عبداللہ ابن مبارک کا نام جب بھی لیا جاتا ہے، حدیث کا ہر طالب علم اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، کتنا بڑا محدث ہے، اتنا بڑا امام کس شادی کے نتیجے میں پیدا ہوا؟ یہ مبارک مالی کی نوح کی بیٹی سے شادی ہوئی، اللہ نے عطا کیا تو عبداللہ ابن مبارک جیسا بیٹا عطا کیا۔ کون عبداللہ ابن مبارک؟ بات آئی ہے تو سن لیجیے۔ وہ عبداللہ ابن مبارک کہ جس کے ہمسائے میں گھر بک رہا ہے اور ہمسایہ گھر کی قیمت دگنی مانگ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ گھر تو 8000 کا ہے، آپ 16000 کا بیچتے ہیں؟ کہا 8000 گھر کی قیمت ہے اور 8000 عبداللہ ابن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت ہے۔ وہ عبداللہ ابن مبارک کہ جن کو پتا لگا میرا ایک غیر مسلم ہمسایہ گھر بیچ رہا ہے، جا کے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا پیسوں کی ضرورت تھی۔ رونا شروع ہو گئے کہ آپ میرے ہمسائے ہیں، اگرچہ غیر مسلم ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، گھر بیچنا تو دور کی بات ہے، یہ لیجئے مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کا پتہ نہیں لے سکا، یہ سارے کے سارے پیسے آپ کے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن مبارک عیسائی رو رہا ہے کہ یہ کیسا مذہب ہے، آج پیسوں کی ضرورت تھی گھر بیچنے لگا تھا، یہ ہمسایہ اٹھ کے اتنے ہی پیسے مجھے بلا وجہ بغیر کسی سودے کے دے رہا ہے اور مجھ سے معافیاں مانگ رہا ہے۔ یہ عبداللہ ابن مبارک ہیں کہ جن کے ہاتھوں پہ صرف اس ہمسائے نے نہیں، سینکڑوں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ لیکن میرے بھائیو، تجارت کے اندر بھی ایمانداری کی ایک اہمیت ہے۔ اسی عبداللہ ابن مبارک کے شاگرد نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ عبداللہ ابن مبارک کو جب دنیا سے چلے گئے، خواب حجت نہیں ہوتے، لیکن بعض خواب برائے تنبیہ اور برائے اصلاح ضرور ہوتے ہیں۔ یہ خواب انہی میں سے ہے۔ ان کے شاگرد نے جب دنیا سے چلے گئے خواب دیکھا، عبداللہ ابن مبارک کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہت اونچا مقام دیا ہے، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ ان کے ہمسائے میں ساتھ ہی اوپر جو عبداللہ ابن مبارک کے گھر کے سامنے لوہار کام کرتا ہے، وہ بھی جنت میں داخل ہو چکا ہے اور عبداللہ ابن مبارک سے بھی اوپر بالا خانے میں رہ رہا ہے، یعنی دنیا میں بھی ہمسایہ، اللہ نے آخرت میں بھی ہمسایہ بنا دیا۔ اب اس طالب علم کو
بڑی حیرانگی ہوئی کہ میرا استاد، میرا شیخ اتنی حدیثوں کا حافظ تھا، اتنے محدث، اتنے علماء، اتنے فضلاء پیدا کیے، وہ تو جنت میں چلا ہی گیا، ایک سامنے عام لوہار وہ کیسے جنت میں چلا گیا؟ اتنے بلند مقام پہ عبداللہ ابن مبارک کا ہمسایہ کیسے بن گیا؟ اٹھا، اس لوہار کے پاس چل دیا اور جا کے پوچھا مجھے کوئی اپنا ایک عمل ایسا بتا دے کہ جس کی وجہ سے میں جان سکوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا بلند مقام کیوں دینا ہے۔ کہا مجھے اپنا کوئی عمل نہیں پتا، صرف 2 عمل جانتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ ایمانداری ہے، یہ اخلاص ہے، یہ انما الاعمال بالنیات کا نتیجہ ہے۔ آج کسی کے پیسے دینے نیت کیجئے، اللہ کی قسم اللہ آپ کی مدد میں لگ جائے گا، آپ اس کے سارے پیسے بھی اتار دیں گے، آپ کی نیت کے مطابق آپ کی آخرت کا فیصلہ ہوگا۔ بندہ خلوص نیت سے نیت رکھتا ہو میں نے ایک ایک پائی ہر بندے کی لٹا کے اس دنیا سے جانا ہے، اسی نیت کے اوپر حساب ہونا۔ یہ لوہار ہے، لوہار کہتا ہے ایک تو زندگی میں کبھی حرام نہیں کمایا، ایک کام یہ کیا، اور دوسری بات میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی پکار آئے گی تو میں یہ نہیں تھا دیکھتا میں کیا کام کر رہا ہوں، حتیٰ کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا میرے سامنے لوہا گرم تھا، ہتھوڑا میں اٹھاتا، ہاتھ پیچھے چلا جاتا اور وہاں سے مؤذن اذان دیتا، صدا کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، میں ہتھوڑا آگے نہیں چلاتا، پیچھے پھینک دیتا تھا۔ اور تیسری بات، میں رات کو کام کیا کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا عبداللہ ابن مبارک حدیث پڑھے ہیں، قرآن پڑھے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی احادیث کی ورگردانی ہو رہی ہے، کبھی ذکر الہی میں مشغول ہے، کبھی نفل پڑھے ہیں، اور میں کام میں لگا ہوتا تھا، میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی تھی، میرے بھائیو یہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ اللہ جتنا تو نے امیر عبداللہ ابن مبارک کو بنایا ہے، میں تو محنت مزدوری کرتا ہوں، میرے پاس تو وقت نہیں ہے، بیوی بچوں کو پالنے کے لیے بھی میرے پاس ٹائم کم ہے، سارے دن محنت کے بعد چند ٹکے کماتا ہوں۔ اللہ اگر عبداللہ ابن مبارک جتنی دولت مجھے دے دے تو میں بھی عبداللہ ابن مبارک جیسی عبادت تجھے کر کے دکھاؤں گا، میں بھی عبداللہ ابن مبارک جیسا قرآن تجھے پڑھ کے دکھاؤں گا، میں بھی عبداللہ ابن مبارک جیسا ذکر تجھے کر کے دکھاؤں گا۔ شاگرد نے کہا بس میں سمجھ گیا تجھے کس وجہ سے عبداللہ بن مبارک سے بھی اونچی جگہ مل گئی، نیت ہے، حلال کھانے والا ہے لوہار۔ اسی لیے نبی کریم نے کہا جو تاجر ایماندار ہوگا تو صرف ایماندار وہ نبیوں صلحاء کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔